سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ولبيبه ولبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دے بلند محمد صلی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا جس کو جو درود آتا ہے باواز بلند پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وأصحابکہ یا محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسے نال یار وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اتباری نہ کوئی محبوب رہائی تھے نہ کسی دی سرداری اتنے کسی دیوی پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری آزمین پہ دل نہ لاوی نہیں تے روزے نہیں تے روزے چاندیاں واری اجڑ گئے وہ باغ اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے سکندر چلا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے
واجب الاحترام دوست بزرگوں نوجوانوں، اس سال اس وقت محفل ہے، ہمارا مقصد بھی یہی ہے، جائیں گے کچھ بولیں گے کچھ پڑھیں گے کچھ سنیں گے، مرحوم کی روح خوش ہو جائے گی۔ بغیر تعلق کے کوئی بھی نہیں آتا، یاد رکھیں، بغیر کسی تعلق کے کوئی بھی کسی کے لیے نہیں آتا۔ کسی کا تعلق ہوتا ہے تو کوئی چل کر آتا ہے۔ آج اس پر فتن دور میں کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں کہ ایسے چلا جائے، اور پھر جب بندہ بندے کے لیے آتا ہے، چل کر آتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، بول دیجئے سبحان اللہ۔ کسی سیاسی بندے کا نام نہیں، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، علماء اکرام موجود ہیں۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک۔ ذرا ساتھ دیجئے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ یہ جو ہمارے کاندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، رب ان سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، جو میرے بندے مجھے پاک کہہ رہے ہیں، جو میرے بندے مجھے بے عیب کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ رب پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ بے نیاز مولا نہیں دیکھا، فرمایا پاک بھی کہہ رہے ہیں، بے عیب بھی کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگا رہے ہیں۔ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو میرا رب ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے دیکھ لیتے میرے بندے، آج بن دیکھے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، بن دیکھے بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ بے عیب ہے، اللہ پاک ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں بے نیاز مولا، ان کا یقین دیکھنے کے بعد اور زیادہ پختہ ہو جاتا۔ اب سنیے میرے نبی کے غلاموں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں، جو میرے بندے مجھے پاک اور بے عیب کہہ رہے ہیں، گواہ ہو تو لکھ لو، میں نے ان سب کو گناہوں سبحان اللہ، صدقے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مرتبہ بلند ہو، خدا کی قسم یہ جتنے مزارات چومے جا رہے ہیں، آج دن اور رات جن کے مزارات پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، انہوں نے رب کے نام کو ہی تو بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا فرمائی ہے، قیامت تک بلندی دے دی۔ اور جو یہ نہ دیکھا کرو امیر ہے غریب ہے، یہ نہ دیکھا کرو سید ہے قریشی ہے، جو بندہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند فرما دیتا ہے۔ اچھا بولیے سبحان اللہ، بول دیجیے۔ واہ 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 واہ۔ اور بھائی صدر الدین صاحب نے اپنے والد مرحوم کے لیے آپ کو ہمیں جمع فرمایا اور میرے ذمہ موضوع لگایا، پرسو ترسو کے والدین کے بارے میں کچھ بولنا ہے۔ تو انسان کا ہر مسئلے پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ آج کل قربانی ہے، قربانی کا سیزن ہے، حج، ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، انسان کا وہ کون سی بات ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ اذان پہ اختلاف، صلاۃ پہ اختلاف، نماز پہ اختلاف، نماز کے پڑھنے پہ اختلاف، ہاتھ باندھنے پہ اختلاف، ہاتھ اٹھانے پہ اختلاف، توجہ ہے نا، ہاتھ اٹھانے پہ اختلاف، جنازے پہ اختلاف، جنازے کی دعا پہ اختلاف۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حتیٰ کہ ہر اس چیز پر اختلاف ہے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، لیکن کائنات میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہے والدین کی خدمت۔ سبحان اللہ، جو ہے نا، قبلہ کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ باپے کی خدمت کیوں کرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اماں کی خدمت کیوں کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا انسان ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے باپے کی خدمت کرنے میں اجر ملتا ہے، اماں کی خدمت کرنے میں اجر ملتا ہے۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ تو تھی دنیا داری کی بات۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے غلاموں، اے میرے امتیوں، تم خدمت کی بات کرتے ہو، فرمایا میں تمہارا نبی اعلان کرتا ہوں، جو میرا غلام، جو میرا امتی اپنے ماں باپ کے چہرے کو صرف دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔
اللہ جو جوان یہ چاہتا ہے حج مقبول کا ثواب ملے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی ڈیٹیل میں نے مختصر بتا دیے، اب بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ امام دین کی روح خوش ہو جائے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آؤ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے نبی نے، تیرے نبی نے ارشاد فرمایا تم تو خدمت کی بات کرتے ہو اور تم تو دبانے کی بات کرتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میں تیرا نبی ہوں کہ اعلان کر رہا ہوں، فرمایا تو اپنے ماں باپ کے چہرے کو صرف دیکھ لے، خدمت کی بات نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں دعا کی بات نہیں، فرمایا صرف پیار کی نظر سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، لجپال نبی کا الفاظ فرمایا لِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مبرورا، فرمایا جو میرا غلام، جو میرا امتی خوش نصیب بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو صرف دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ راجو صدقے بھائی توجہ ہے، اللہ خوش رکھے۔ بابے کی خدمت کی، یہ وہ بابا جی تھے، روز ہی ہماری ملاقات ہوتی تھی، اور پھر سب سے پہلے حال حوال پوچھنا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ انسان کا یہی کچھ ہوتا ہے، عبادتوں سے بھی جنت ملتی ہے، صرف عبادت نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے، فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، سب سے اچھا ہے۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، آج حج کا زمانہ ہے، حاجی حج کو چلے گئے، خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، جو روزہ رسول اللہ کی زیارت کریں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں ذرا توجہ فرمائیے گا، جب واپس آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا حج میرے رب نے قبول فرمایا۔ رمضان بھائی میرا حج میرے رب نے قبول فرمایا ہے، بھلے سید ہو، قریشی ہو، کس سے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کہے میں 12 لاکھ لگا کر آیا ہوں، 15 لاکھ خرچ کر کے آیا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں، میرا حج میرے رب نے قبول فرمایا ہے۔ لیکن نوجوان بھائیو یاد رکھنا، جس حج کو میرے نبی نے قبولیت کی مہر لگا دی ہے، فرمایا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ اور وہ کون سا حج ہے؟ وہ کون سا حج ہے؟ وہ ماں باپ کی زیارت کا حج ہے، سبحان اللہ وہ ماں باپ کو دیکھنے کا حج ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، قبلہ سید ہو، قریشی ہو، حج کر کے آیا، قبلہ 30 سے 40 دن لگا کے آیا، گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، خرچہ بھی کیا۔ میرے نبی کے غلاموں سفر کی سعادت بھی برداشت کی، آنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں، میرا رب میرے حج کو قبول فرما لیا۔ لیکن یاد رکھنا، جس حج کو میرے نبی نے قبولیت کی مہر لگا دی، فرمایا لِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مبرورا، فرمایا جو میرا غلام اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا آپ سوچئے، آپ پوچھیں گے نا کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا کتنا اجر ہے؟ جن کے دیکھنے سے قاری صاحب موجود ہے، قاری عارف صاحب نظامی موجود ہے، جن کو صرف دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملے، یارو پھر ان کی خدمت میں کتنا اجر ہے؟ علم پیچھے رہ گیا، نمازیں پیچھے رہ گئی، عبادات پیچھے رہ گئی، ماں باپ کی خدمت میں خدا کی قسم جو اجر ہے۔ جتنے اولیاء ہیں ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں عبادتیں بھی تھیں لیکن اصل میں اماں کی دعا، اصل میں بابے کی دعا تھی کہ آج میں جس مقام پر ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ایک واحد ہستی بابے کی ہے جو اپنے سے بھی اونچا بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف میں اپنے بابے کی بات نہیں کر رہا، سب کے مشترکہ بابے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک والد ہستی ہے جو اپنے سے بھی اوپر، اپنے سے بھی اونچا، اپنے سے بھی بلند مقام بیٹے کا دیکھنا چاہتا ہے۔
اور پھر دیکھ کر خوش ہوتا ہے، باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بیٹے کو بلند مقام پر دیکھ کر۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، قاری صاحب میں ایک دن بیٹھا تھا، میں یوں ہی توجہ میں غرق ہو گیا کہ ماں کی جمع مائیں بنتی ہیں، خالہ کی جمع بھی بنتی ہے، دادے کی جمع بھی بنتی ہے، دادی کی جمع بھی بنتی ہے، قبلہ والد کی جمع بھی کوئی بنتی ہے۔ کیا بات، والد ابا ابو اور ابا جان، خدا کی قسم یہ وہ واحد لفظ بنتے ہیں جن کی کوئی جمع بھی نہیں بنتی۔ سبحان اللہ۔ اردو گرامر میں، عربی گرامر میں، انگلش گرامر میں قبلہ کوئی جمع ہی نہیں بنتی، کیونکہ باپ جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بول دیجیے۔ باپ جیسا اولاد کے لیے اور دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالی نے باپ کی کوئی جمع ہی نہیں رکھی۔ باپ جیسا کوئی اور پیار دے ہی نہیں سکتا، باپ جیسا اور اولاد کے لیے کوئی مخلص ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تو رب نے ان کو دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان حج مقبول کا ثواب۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، وہ خوش نصیب حضرات ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم دنیا کی باتوں میں نہ آنا، ارے باپ زندہ ہے، باپ نے تجھے کیا دیا ہے، ارے ماں زندہ ہے، ماں نے تجھے کیا دیا ہے۔ میرے رب کعبہ کی قسم میں عرض کرتا ہوں میرے نبی کے غلاموں، وہ کچھ بھی نہ دے صرف دعائیں دے دے، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی سرخرو رہو گے۔ سبحان اللہ۔ آدم چشتی پھر بولیا، فرمایا جس دے پلے عمل نہ کوئی وہ کرے چرا کرنا عزت پیوں ماں دی اماں دے قدر اویس تو پوچھ لے وہ جسے سمجھیے عظمت صحابی بنیا وہ چھڑ کے خدمت ماں دی۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ خدا کی قسم ان سے پوچھے جن کے ماں اس دنیا سے چلی گئی، دنیا میں ڈھیر نظر آتا ہے، اماں کے بنا دنیا سونی سونی نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم ان سے پوچھئے جن کا باپ کا سایہ دنیا سے چلا گیا، آج حال پوچھنے والا کوئی نظر نہیں آتا اور تھکی دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ اس دنیا سے ٹر گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرات توجہ فرمانا، حضرت جمیع محمد بخش عارف کڑی شریف والے نے قبلہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، فرمایا اوے باپ مرے، توجہ فرمانا، اوے باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے ویر مرے کھنڈ
رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدر، علماء اہل سنت۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں ذرا توجہ فرمانا، تھوڑی سی بات شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم نے یہی سمجھا کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی بس ہماری بخشش ہو گئی، ہم پکے جنتی ہو گئے۔ خدا کی قسم، ماں باپ ایک ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، توجہ فرمانا، بے نیاز مولا تو قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو درختوں سے بھی بندہ پیدا فرما دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ انسان کو انسان سے کیوں پیدا فرمایا؟ ذرا توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بندے کا بندے سے ہم جن سے پیدا کرنا، اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔ بے نیاز مولا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بندے کو بندے سے کیوں پیدا فرمایا؟ تو تو اس چیز پر قادر ہے، تو تو درختوں سے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ جب نوح علیہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا فرما دیا، تو بندے کو بھی تو پیدا فرما سکتا ہے۔ تو جو ہے نا، سبحان اللہ، اور رب ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر ایک درخت کھڑا ہے اس کے درمیان میں کوئی بیج کا تن کا بھی آ پڑا ہے، ایک درخت میں سے دوسرا نکلا کھڑا ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا، رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے پیغمبر دیکھنا چاہتا ہے، بے نیاز مولا دیکھنا چاہتا ہوں کہ بندے کو بندے سے کیوں پیدا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت موسیٰ نبی کو رب نے فرمایا وہ سامنے درخت کی طرف دیکھ۔ پیارے کلیم نے درخت کی طرف دیکھا، درخت پھٹا، چاروں طرف سے چار بندے نکلے، اپنا اپنا رخ لے کر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی بے نیاز مولا وہ تو نکلے ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بچہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لگتے ہی کچھ نہیں۔ واہ واہ، جو ہے نا، میرے رب نے ارشاد فرمایا، ساتھ والے نے ساتھ والے کو نہیں دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ درخت سے نکلے ہیں، میں اگر رب چاہتا تو درختوں سے بھی انسان پیدا فرما سکتا تھا۔ آج جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اس ایک گھر میں آتا ہے، دو کے ملن سے آتا ہے، رب فرماتا ہے کوئی اس کی خالہ بن جاتی ہے۔ میں نے تو ایسے رشتے جوڑ دیے جو قیامت تک نہیں ٹوٹنے والے۔ فرمایا کوئی اس کی خالہ بن گئی، کوئی اس کی پھپھو بن گئی، کوئی اس کا ماموں بن گیا، کوئی اس کا چاچو بن گیا، کوئی اس کا تایا بن گیا۔ میرے رب نے فرمایا میں نے تو ایسے جوڑ کر رکھے خاندان کے قیامت تک بندے کو اکیلے پل گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی صدرالدین کے والد کے سارے ثواب کے لیے کتنے لوگ ہیں بیٹھے؟ کوئی یار بھی ہے، کوئی سنگی بھی ہے، کوئی رشتہ دار بھی ہے، کوئی ماں کی طرف سے، کوئی باپ کی طرف، توجہ ہے نا، کوئی ماں کی طرف سے آیا بیٹھا ہے، کوئی باپ کی طرف سے آیا بیٹھا ہے۔ میرے رب نے فرمایا میں نے وہ احساس پیدا کیا ہے کہ ایک مرد ایک عورت میں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اکیلا پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی پورا کنبہ بن گیا ہے۔ وہ بچہ جب وہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی اکیلا، وہ تو دیجئے اکیلا، کوئی اس کا بھتیجا ہوتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے کوئی اس کا بھتیجا ہوتا ہے، کوئی اس کا بھانجا بن جاتا ہے، کوئی کسی رشتے میں جڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی بیٹی کی طرف سے، کوئی بیٹے کی طرف سے، کوئی بہو کی طرف سے۔ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم میں اپنے بندے کو دنیا میں اکیلا تنہا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہم جن سے پیدا فرمایا، اس لیے رشتوں کو اتنا جوڑ کر رکھا کہ قیامت تک کوئی بندہ اکیلا نہ رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں رشتوں کی قدر کی۔ پیسہ ہر بندہ کما رہا ہے، یاد رکھنا پیسے کی آڑ میں رشتوں کو نہ توڑنا۔ پیسہ پھر جوڑ جاتا ہے، رشتے دوبارہ نہیں بنتے، بار بار رشتے نہیں بنتے۔ بھائیوں کو پیچھے نہ کرو، بہنوں کا حق دو۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ وہ رشتے ہیں جو رب نے ہمارے لیے جوڑ کر تاکہ ہم اکیلے نہ رہ جائیں۔ اگر ہر بندہ، آج ہم کہتے ہیں نا نفسی نفسی کا دور ہے، یار کوئی کسی کا نہیں، تو نظر کھول کے تو دیکھ ہر کسی کا،
تو اپنے آپ کو تو کسی کے حوالے کر کے دیکھ لو، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے اجر کتنا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، آج رب نے اتنے سارے رشتے جوڑے، آج کوئی کسی رشتے کی بنا پہ آیا بیٹھا ہے، کوئی کسی رشتے کی بنا پہ آیا بیٹھا ہے۔ رب نے بتا دیا دنیا والوں، امام دین گیا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، نہ وہ اکیلا تھا نہ وہ اکیلا گیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے دعائیں دینے والے موجود ہیں۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، کل قیامت کا دن ہوگا، جب بندہ گناہگار اٹھے گا تو فرشتے کہیں گے یہ نیکیوں کے انبار تیرے ہیں، اٹھی تجھے جنت کی خوشخبری ہو۔ وہ کہے گا میں تو گناہگار تھا، دنیا میں کوئی ایسا عمل تو کیا نہیں تھا کہ آج میں بخشش کے حقدار بنتا، یہ میری نیکیاں، یہ میرے اعمال یہ کہاں سے ہیں؟ توجہ فرمانا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، بندہ کہے گا یہ میرے اعمال، یہ ساری نیکیاں کہاں سے ہیں؟ میری اپنے عمل کو ایسے تھے نہیں، نہ میں نمازی تھا، نہ میں حاجی تھا، نہ میں متقی پرہیزگار تھا، نہ میں روزہ رکھنے والا تھا، یہ اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اب ذرا سنیے، فرشتے کہیں گے یارو تیرے آنے کے بعد تیرے یار چنگے تھے، بول دیجئے سبحان اللہ، بول دیجئے تیرے پردہ کرنے کے بعد تیرے رشتہ دار چنگے تھے، تیرا پردہ کرنے کے بعد تیری اولاد چنگی تھی، جب تو پردہ کر کے آیا دنیا سے تیری اولاد دنیا کو جمع کرتی تھی، تیری اولاد رشتہ داروں کو جمع کرتی تھی، کہتی تھی میرے بابے کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ ہمارے آنے کا کوئی اور مقصد ہے؟ بول دیجئے روسبان، آدھے سے زیادہ تو مجھے جانتے ہیں، ہمارے آنے کا کوئی اور مقصد ہے؟ دنیا داری کو شامل ہے؟ میرے نبی کے غلام ذرا توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں اس کو بتاؤ تیرے آنے کے بعد، تیرے چلے جانے کے بعد تیرے رشتہ دار چنگے تھے جو تیرے آنے کے بعد تیری بخشش کے لیے دعائیں مانگی، تیری مغفرت کے لیے دعائیں مانگی، تیرے یار چنگے تھے جو دنیا میں بھی کام آتے تھے، تیرے مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اولاد کی تو بات ہی کچھ اور ہے، بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے صدقہ جاریہ میں سے عظیم صدقہ بتایا ہے، اچھی اولاد کو، نیک اولاد کو بڑا صدقہ جاریہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، توجہ فرمانا، راجو بھائی، صدر الدین بھائی، میں گزارش کروں گا آپ نماز پڑھتے ہیں مزید پڑھا اور کچھ نہیں، ہر نفل میں، ہر سنت میں، ہر فرض میں اتنا تو بولیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، واہ سبحان، اتنا تو بولیں گے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے نبی کے غلام نماز ہم نے اللہ کے لیے پڑھی اور اس میں جب بھی تحیات میں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہی دعا رکھ دی۔ میرے نبی کے غلام نماز مکمل ہو گئی، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے نا اے میرے بندے سلام نہیں پھیرنا، پہلے ان مخلص ہستیوں کے لیے دعا تو مانگ۔ بے نیاز مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تیرے ماں باپ ہے، وہ تیری والدین ہے۔ فرمایا بول، اسی جگہ پہ بیٹھ کر بول، بے نیاز مولا کیا بولنا ہے؟ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو نماز کے نیڑے بھی نہ جائے اس نے ماں باپ کے دعائیں کہاں مانگی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات ہم نام لیتے ہیں نا، کسی کا بھی نام لے لیا، چاچا امام دین اللہ تعالیٰ اس کے قبر پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ ویسے ایک نام لیتے ہیں کسی بندے کا بھی نام لے کر یہ الفاظ ساتھ بول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے۔ خدا کی قسم یہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور کہہ دیا کریں ماں باپ کا نام ہے، اماں کا نام ہے، بابے کا نام ہے، والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میرے والد، میری اماں صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ یہ جب ہم الفاظ بولتے ہیں نا باتوں باتوں میں، اور ان کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، ادھر سے زبان سے نکلتا ہے، ادھر سے رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔
اور یاد رکھنا، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ماں باپ جو بزرگ بیٹھے میں ان سے گزارش کروں گا، بھلے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، جو اپنی اولاد کے حق میں ماں باپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے عمل کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول فرماتا ہے جس طرح ولی کی دعا کو رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اب سنیے، جو اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے، کیا اس دعا کو بھی رب قبول فرماتا ہے؟ خدا کی قسم، قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتا کبھی بندے کو نہ سکھاتا۔ قرضہ اللہ تعالیٰ اگر اس دعا کو رد فرماتا کبھی رد فرماتا نہ، قرآن کی آیت بنتی نہ، اللہ تعالیٰ نے بندے کو خود سکھایا ہے، بول ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی، اپنی بخشش کی بھی دعا مانگ، اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگ، ساری امت کے لیے دعا مانگ۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس کا پتہ یہ چلا، رب قبول فرماتا ہے تب توفیق عطا فرماتا ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے اس دنیا